السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 28 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کسی فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومت نے فوج کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے خصوصی فنڈ کی منظوری دے دی ہے، جس کا نام عزم استحکام ہے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج کے لیے 60 ارب روپے کے اضافی فنڈ کی منظوری دے دی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب فوج بلوچستان اور KPK میں بھرپور خصوصی آپریشن کرے گی۔ بلوچستان میں صورتحال ابھی بھی کشیدہ ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہونے والے متعدد حملوں کی مذمت کی ہے اور ہلاک ہونے والوں کے خاندان والوں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے عائد نئے ٹیکسز اور مہنگی بجلی کے خلاف ملک بھر کی تاجر انجمنوں کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے، اور کئی سیاسی جماعتوں نے ہڑتال کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور معاشی ہب کراچی اور لاہور، پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل کا کہنا ہے کہ حکومت ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیلری کلاس اور ایک مخصوص طبقے پر ٹیکس کا تمام بوجھ ڈال دیا جائے۔ مقامی ٹی وی جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں بدھ کو بات کرتے ہوئے رانا احسان نے کہا کہ ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا، اور اگر حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے میں کامیاب ہو گئی تو ٹیکس میں کمی کر دی جائے گی۔ بھارت کی مشرقی ریاست مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بدھ کو 12 گھنٹے کے لیے ہڑتال کی کال دی گئی، جس کا ملا جلا اثر رہا، تاہم بعض مقامات پر معمولات زندگی متاثر رہے۔ رپورٹس کے مطابق ہڑتال کے دوران BJP کے ایک رہنما کو گولی لگی ہے، انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ حکمراں ترنمول کانگریس کے کارکنوں نے ان پر فائرنگ کی اور بم پھینکے۔ BJP نے ایک ٹرینی خاتون ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے واقعے کے خلاف منگل کو بعض تنظیموں کی جانب سے سیکریٹریٹ تک مارچ کے دوران پولیس ایکشن کے خلاف 12 گھنٹے کی ہڑتال کی کال دی تھی۔ صدر دروپدی مورمو نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ کہ وہ اگلے ہفتے اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے ریپ مخالف قانون منظور کریں گی، جس میں ایسے جرم کے لیے سزائے موت کا انتظام ہوگا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس قانون سازی کو فوری طور پر منسوخ کریں جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت افغانستان کی ذمہ داریوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ والکر ترک نے مطالبہ کیا ہے کہ اس سنگین قانون کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ دوسری جانب طالبان نے بین الاقوامی سطح پر تنقید کے جواب میں کہا ہے کہ اس قانون کو بتدریج نافذ کیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپے مارے اور فضائی حملے کیے، جن میں فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل کی فوج نے جنین اور تلکرم میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ اس نے 5 عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ غزہ میں ایران کی حمایت یافتہ حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے دوران اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں بار بار حملے کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مشرق وسطی کے لیے اعلیٰ مشیر
بریٹ میکگرگ نے دوحہ میں سینئر قطری رہنماؤں سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے حصول کے لیے جاری کوششوں کے تحت ملاقات کی ہے۔ میکگرگ نے وزیر اعظم اور خارجہ امور کے وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی، جنہوں نے پیر کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ امریکہ، قطر اور مصر کے حکام نے جنگ بندی کی کوششوں کی قیادت کی ہے، جس میں لڑائی کو روکنا، غزہ میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیل سے فلسطینی قیدیوں کی واپسی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد میں اضافہ شامل ہے۔ امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سن 2020 کے صدارتی الیکشن میں نتائج پلٹنے کی کوششوں سے متعلق ایک نئی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اسپیشل کونسل جیک اسمتھ کی جانب سے دائر کی گئی فرد جرم میں وہی مجرمانہ الزامات موجود ہیں جو اس سے قبل دائر کردہ فرد جرم میں تھے۔ البتہ سپریم کورٹ کی جانب سے امریکی صدور کو حاصل استثناء سے متعلق حالیہ فیصلے کے بعد نئی فرد جرم میں ٹرمپ کے خلاف الزامات کو کم کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے رائے دے چکی ہے کہ سابق صدور کے سرکاری حیثیت میں کیے گئے اقدامات کو عدالتی کارروائی سے مکمل استثناء حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق ان کے ایسے اقدامات پر نہیں ہوتا جو غیر سرکاری تصور ہوتے ہوں۔ ٹرمپ نے نئی فرد جرم کو مایوسی کا ایک عمل اور ایک مردہ وچ ہنٹ کے زندہ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اپنی سویلین حکومت کو یہ بتاتے ہوئے کہ اپنے دشمن کے ساتھ مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے ملک کی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایسوسی ایٹڈ پریس کی جانب سے کمنٹس کی درخواست کے جواب میں کہا کہ ہم ایران کی قیادت کو ان کے لفظوں سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے پرکھیں گے۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ اگر ایران سنجیدگی یا کسی نئے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے تو انہیں جوہری سرگرمیوں میں اضافہ روکنا ہوگا اور IAEA کے ساتھ بامعنی تعاون شروع کرنا ہوگا۔ مشرقی یوکرین کے علاقے دونیتسک پر بدھ کے روز روسی بمباری میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ماسکو نے اعلان کیا کہ اس نے علاقے کے ایک اور گاؤں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ علاقائی حکام نے حال ہی میں روسی افواج کے پوکروس کی طرف پیش قدمی کے ساتھ بڑے پیمانے پر لازمی انخلاء کا حکم دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس شہر میں تقریباً 60,000 افراد مقیم تھے۔ کیف نے اس علاقے کے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ کریملن کے حملے کے بعد وہاں سے نکل جائیں۔ چین کے سرکاری میڈیا نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون سے ملاقات کے بعد بتایا ہے کہ چینی اور امریکی حکام نے مستقبل قریب میں اپنے سربراہان مملکت کے درمیان مذاکرات کے ایک نئے دور کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا۔ CCTV کے مطابق وانگ نے کہا کہ چین امریکی رابطوں میں پیش رفت مساوی سلوک پر مبنی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جاپان اور فلپائن کی جانب سے چین پر کشیدگی کو ہوا دینے کا الزام عائد کرنے کے بعد اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ واشنگٹن اپنے علاقائی اتحادیوں کا دفاع کرے گا۔ جیک سلیون چین کے دورے پر ہیں۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ خلا میں پرائیویٹ اسپیس واک کا پہلا تاریخی مشن موسم کی خرابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں موجود ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے بدھ کی اعلی صبح پولیرس ڈان نامی مشن کو خلا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ تاہم امریکی خلائی کمپنی اسپیس ایکس نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ناموافق موسمی صورتحال کی وجہ سے مشن کو روانہ نہیں کیا جا رہا۔
کرکٹ۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم کی 6 درجے تنزلی ہوئی ہے۔ البتہ پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کی رینکنگ میں 7 درجے ترقی ہوئی ہے اور وہ 10ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جو ان کی کیریئر کی بیسٹ رینکنگ ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ نیوز پروڈیوسر عزیز احمد اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔